السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع، تعلیم اور تربیت کا بھی ایک اہم عنوان اور موضوع، دین میں استقامت کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنی ہیں۔ استقامت کے معنی جمنے کے ہیں، اپنی جگہ پر قائم رہنے کے ہیں، اپنے موقف پر جمے رہنا، اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور یہ استقامت یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی اصل روح ہے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو دین اسلام میں اور دوسرے باطل ادیان میں، باطل دھرموں میں جو فرق ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، ان کی چالیں بدلتے رہتی ہے اور ان کے بھیس بھی بدلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دھوکے کی بنیاد پر اور غلط کاموں کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر وہ دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک طریقے سے لوگ اکتا جاتے، مایوس ہو جاتے ہیں، تو ابلیس جو ان کا سربراہ ہیں، تمام باطل دینوں کا جو سربراہ ہیں، جو امیر ہے، وہ ابلیس ہے، تو پھر وہ اس کو نئی شکل دیتا ہے، نیا جال لایا پرانا شکاری۔ بات دراصل پرانی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، لیکن نیا کور لگا کر، نیا لبادہ اڑا کر اس کو وہ پیش کرتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نئی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ آ گئی۔ اسلام کو دھوکے کی اور جھوٹ کی سارے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ حقانیت پر مبنی ہے، یہ انسان کی فطرت پر مبنی ہے، یہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ انسان اگر اپنے ضمیر کی آواز کو سنے، اپنے دل اور دماغ کی آواز کو سنے،
تو یہ اس کا ضمیر اور اس کا دل اور دماغ اللہ کی بندگی کی صدا لگائے گا، اللہ کی بندگی کی آواز وہ دے گا، دعوت دے گا کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، آسمان اور زمین کا جو خالق اور مالک ہے، اس کا راستہ اختیار کر لو۔ لیکن چونکہ اس دنیا میں انسانوں کی پیدائش ایک امتحان کے طور پر ہوئی ہے، آزمائش اسلام کی بنیادی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے دشمنوں کو، ابلیس کو ڈھیل دی ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسلام کے عقیدے پر کتنے جمے رہتے ہیں اور کتنے جو اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے موقف سے ہٹ جاتے ہیں، کس طرح کی صورتحال سے ہمارا سابقہ ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعے سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں۔ اس میں ابلیس کی ایک درخواست کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخواست کی قبولیت کا تذکرہ ہے کہ ابلیس کی درخواستوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اسے مسترد نہیں کیا۔ اور اس کا سیاق اور سباق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا، اس کو مردود قرار دے دیا، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب مردود ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے ڈھیل اور مہلت دے قیامت کے دن تک، اٹھائے جانے والے دن تک۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے ڈھیل اور مہلت ہے۔ اللہ نے اس کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا، اس لیے مسترد نہیں کیا کہ آدمیوں کو آزمانا مقصود تھا۔ حضرت آدم اور سے اس نے حسد اور جلن میں آ کر سجدہ نہیں کیا تو نافرمان ٹھہرا، تو اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بھی آزمانا چاہتا تھا کہ آدم کی جو اولاد ہے کتنے وہ ابلیس کے بہکاوے میں آتے ہیں اور کتنے میرے حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے ڈھیل اور مہلت ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل کا پروانہ مل گیا، ضمانت اس کو مل گئی، تو اس نے پھر اللہ کے سامنے روبرو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو بات کہی تھی، تو وہ سورہ اعراف پہ موجود ہے، آیت نمبر 14 سے 18 تک۔ قال فبما اغویتنی، تو نے جس کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دیا اور مردود قرار دیا کہ میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، مردود قرار دیا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے سیدھے راستے کے سامنے، جو سیدھا راستہ تو نے متعین کیا ہے، بندگی کا راستہ، تیری اطاعت اور فرما برداری کا راستہ، تو میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ میں اس راستے پر جو بھی چلیں گے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، یہ اس کا خطاب ہے، یہ اس کا ابلیس کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے، کہ کیسے دشمن سے تمہارا سابقہ ہے۔ وہ دشمن جو اللہ کی طرف سے قیامت تک کی ڈھیل اور مہلت لے کر آیا ہے، زندگی کی اور بہکانے کی ضمانت لے کر آیا ہے، اور اللہ کے سامنے اس نے ڈھٹائی کے ساتھ جو چیلنج کیا تھا، عہد کیا تھا، اس عہد اور چیلنج کو لے کر آیا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا
اور پھر میں ضرور ان کے سامنے آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔ تو 4 ہی سمتیں ہوتی ہیں نا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اب بات آسان نہیں رہی نا، ہم ایسے دشمن کے نرگے میں ہیں کہ ہمارے پیچھے سے بھی ہے، آگے سے بھی ہے، دائیں سے بھی ہے، بائیں سے بھی ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے ڈھیل اور مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر و گزار نہیں پائے گا۔ لیکن یہ بڑی بات کہنے کی ضرورت اس کو اس لیے ملی، اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، اللہ نے اس کو ضمانت دے دی تھی نا، قیامت تک کوئی طاقت اور قوت اس کو ختم کرنے والی اب نہیں تھی، نہ اللہ اپنی پالیسی اور سنت کے مطابق اس کو ختم کر سکتا تھا، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے ڈھیل کا پروانہ اس کے لیے صادر ہو چکا تھا۔ تو اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر و گزار، فرما بردار نہیں پائے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں قیامت کا جو منظر بیان ہوا ہے، تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس مشن پر برابر گامزن ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گا بنی آدم سے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد اور پیمان نہیں لیا تھا کہ شیطان کی اتباع اور پیروی نہیں کرنا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تحقیق کے کثیر مخلوق کو اس نے گمراہ کر دیا۔ جو نتیجہ سامنے آئے گا میدان محشر میں، وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار۔ گویا کہ اس لحاظ سے اکثریت میں شیطان کامیاب ہو گئے بہکانے میں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو غضب اور عذاب بھڑکے گا کافروں پر، تو اگر غور کیا جائے، اور میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ جو غضب میں ہوں گا، وہ غضب کی بنیاد دراصل یہی ہوگی کہ میں نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، نبیوں کو بھیجا، 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء، کتابیں نازل کی، اور میں نے سب ان کے لیے نعمتیں نازل کی، لیکن پھر بھی وہ میرے دشمن کے پیروکار بن گئے، میرے دشمن کے پیچھے وہ چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ شدید غضبناک حالت میں ہوں گا۔ اہل ایمان پر جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی بالکل بہت وسیع ہوگی قیامت کے دن، تو اہل کفر پر، کافروں پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ بھڑکا ہوا ہوگا، تبھی تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہے۔ ورنہ صرف نافرمانی کے اور بدلے کی بات کہی جائے، اگر کہی جائے انصاف کے تقاضے کے طور پر، تو 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو 60 سالہ، 70 سالہ اس کو عذاب دے دیا گیا، تو معاملہ برابر ہو گیا، رفع دفع ہو گیا۔ لیکن یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کی سزا ان کو جو دی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی بنیاد پر، اس کے غصے کی بنیاد پر، کہ انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی، اللہ کے غصے کو انہوں نے دعوت دی، اور اس کے مستحق وہ ٹھہرے۔ تو قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جب ابلیس نے کہا کہ تو اکثر لوگوں کو ان میں سے اپنا شکر و گزار نہیں پائے گا، میں اکثر لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، تو یہاں سے نکل جا، مَذْمُومًا مَدْحُورًا، ذلیل اور رسوا ہو کر، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، جو بھی تیری اتباع اور پیروی کرے گا آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے، تو میں ضرور ضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک طرح سے جہنم سے بھی، اس لیے میدان محشر کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، تو اللہ جہنم سے پوچھے گا حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی؟ اس لیے کہ بھرنے کا وعدہ کیا نا اللہ نے، کہ جہنم میں تجھ سے، میں تجھ کو بھر دوں گا نافرمانوں سے۔ تو جہنم کا جواب بھی قرآن میں نقل کیا گیا کہ حل من مزید،
کیا اور بھی زائد ہے؟ یعنی مزید اگر نافرمان ہیں تو میری اس میں جگہ باقی ہے۔ پھر حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی پلی اس میں رکھ دے گا اور جہنم تک ہو جائیں گے، اوپر کا کٹ کٹ یعنی بس بس، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا کہ جہنم بھرتی جائیں گی نافرمانوں سے۔ تب ایسے سرکش سے امت مسلمہ کا، اہل ایمان کا سابقہ ہے ایسے دشمن سے جو دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم کو اسلام پر قائم رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ اسلام کی جو بات جتنی اہم ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اتنی زیادہ قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، استقامت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، باطل پرستوں کا ڈر و خوف مول لینا پڑتا ہے، نقصانات کا غم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو جمے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ساتھ ان کے لیے راستے بھی پیدا کرتا ہے۔ صراط مستقیم جو ہم اہدنا الصراط المستقیم جو ہم پڑھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو یہ صرف وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، اس کی صفت مستقیم، استقامت والا راستہ۔ صرف عربی میں سیدھے کے لیے سویہ کے الفاظ آتے ہیں، عادی کا صراطاً سویہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے میرے ابا فتبینی، میری اتباع اور پیروی کیجیے، عادی کا صراطاً سویہ، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ لیکن اسلام کے راستے کے ساتھ صرف سویہ کے الفاظ نہیں ہیں، مستقیم کے الفاظ زیادہ جگہوں پر آئے ہیں، اور مستقیم کہتے استقامت والے راستے کو، جمنے والے راستے کو۔ تو سیدھا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ استقامت والا راستہ بھی ہے، یہ جمنے کا تقاضا کرتا ہے، یہ استقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں بھی راستے کی یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ تنزیل من رب الرحیم، تنزیل عزیز الرحیم، اور یہ جو کلام ہے یہ نازل شدہ ہے، لیکن جو اصل جو چیز ہے صراط مستقیم، استقامت سے مستقیم کا لفظ، عربی جو الفاظ ہوتے ہیں آپس میں ان کے معنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، الگ استقامت کو آپ مستقیم سے الگ نہیں کر سکتے۔ جب صراط مستقیم ہے تو گویا کہ ہم کو جمنا ضروری ہے، استقامت دکھانا ضروری ہے، تبھی صراط مستقیم پر ہم قائم رہ سکیں گے اور صراط مستقیم کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی اہمیت کو اور استقامت کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اڑے رہے، ڈٹے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کو رب مانے گا اس کے لیے اس پر جمنا ضروری ہے، ڈٹنا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ کو رب مانے گا اس کو دنیا میں جو باطل طاقتیں ہیں، دنیا میں جو باطل افراد ہیں، اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں پر ہٹانے کی تحریک چل رہی ہے، موقف سے دور کرنے کی تحریک چل رہی ہے، تو وہیں پر تو جمنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جہاں پر اسلام پر استقامت کی تحریک چل رہی تھی، تو ابو جہل، ابو لہب اور سرداران مکہ کی قیادت میں اسلام سے ہٹانے کی تحریک بھی چل رہی تھی۔ دونوں تحریکیں ساتھ ساتھ چلتی ہے معاشرے میں، اور اسی ہٹانے کی تحریک کے نتیجے میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔
زمین پر ان کو گھسیٹا جا رہا تھا، انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت کا ثبوت دیا۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو جو بھی اللہ کو رب مانے گا تو دنیا میں جو باطل طاقتیں ہیں اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گی، اور جو موقف سے ہٹ گیا، نظریے سے ہٹ گیا، تو پھر وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے جو خوشخبری دیتے ہیں کہ مت ڈرو اور مت غم کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب واضح ہے نا کہ اسلام پر ڈٹنے کے نتیجے میں، ایمان پر جمنے کے نتیجے میں ڈرایا جائے گا، تبھی تو فرشتوں کی ضرورت پڑ رہی نا کہ مت ڈرو۔ صاف اور سیدھی بات ہے نا، قرآن کی باتیں ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد واوذیت فی اللہ وما یوذی احد، مجھے اللہ کے سلسلے میں اتنا ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اتنی ایذائیں دی گئی، کسی اور کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئی۔ تو جب ڈرائیں گے، باطل طاقتیں ڈرائیں گی، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سنتے فرشتوں کی آواز، مطلب دل کی آواز سے، بھلے ہی کانوں کی آواز سے نہ سنیں، لیکن اطمینانی کیفیت میں بھی وہ رہتے ہیں۔ ظلم و ستم کے ماحول میں بھی وہ اطمینانی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ مت ڈرو ولا تحزنوا، اور غم مت کرو۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم گزشتہ نقصان کا ہوتا ہے، ڈر کا تعلق زیادہ اندیشوں سے ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کہا تو ایسا ہو جائے گا، آئندہ سے متعلق ڈر کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اور گزشتہ نقصان سے متعلق غم کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جنگ احد کے موقع سے جو آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایک نقصان سے گزر چکے تھے نا اہل ایمان، خود اللہ کے رسول زخمی، 70 صحابہ شہید، 70 زخمی، تو غم آ رہا، تو ذہن اور دماغوں میں غم کے خیالات آ رہے، تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ مت غم کرو، سست مت ہو اور غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ولا تحزنوا کا لازمی مطلب یہ ہے کہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا جمنے کے نتیجے میں، مکان کو بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، وطن کو بھی چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اور اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو بھی چھوڑنا پڑا مکہ کو، نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا، اہل و عیال سے بھی الگ ہونا پڑے گا، اسی چیز کا غم ہوتا ہے نا۔ لیکن فرشتے خوشخبری دیتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی، اور جو اس میں جو اہم چیز ہے وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوشخبری سنو، بشارت لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ آزمائش کے حالات میں ایک مومن کو جو چیز اپنے موقع پر جمانے والی ہے وہ جنت کی طلب اور جستجو، جنت کی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں مجھے دیں گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر فرشتے کہتے کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ یہ بات بھی جڑی ہوئی ہے، ملی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے جو کہا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ یوں ہی نہیں ہے، وہ موقع کی مناسبت سے جمنے کے حق پر جمنے کے نتیجے میں، چونکہ بے شمار لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر طاقت والے دشمن ہو جاتے ہیں، باطل حکمراں دشمن ہو جاتے ہیں، تو دوستی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ تو بہتر دوستی اس سے بڑھ کر اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، اللہ ہمارا دوست ہے، اور تمام انبیاء ہمارے دوست ہیں، تمام اللہ والے ہمارے دوست ہیں، فرشتے جو طاقتور ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو اگر دشمنی مول لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے استقامت کے نتیجے میں کسی حکومت کی، صحابہ کرام کو بھی دشمنیاں مول لینی پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کی دشمنی مول لینی پڑی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزر کی اور نمرود کی دشمنی مخالفت مول لینی پڑی، لیکن آزر بھی بال بیکا نہیں کر سکا، نمرود بھی بال بیکا نہیں کر سکا، فرعون بھی بال بیکا نہیں کر سکا۔
موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مشرکین مکہ کی دشمنیاں مول لی، اور ایک لمبی تاریخ ہے جو آج بھی دہرائی جا رہی ہے. آج بھی اس دنیا میں اہل حق ہے، اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن پورے لوگوں کی دشمنیاں مول لے رہے دین پر جمنے کے نتیجے میں. تو نانو اولیاؤکم فی الحیات، تو آخرت کی دوستی کی بات نہیں ہے، صرف ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تم جیل میں اگر ہوں گے تو ہم تمہارے دوست ہیں، تم گھروں میں ہوں گے تو ہم تمہارے دوست ہیں، تم بازار میں ہوں گے ہم تمہارے دوست ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو ہماری دوستی تمہیں حاصل ہے، تمہارے دوست دنیا آخرت میں. اور پھر مزید جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں تمہارے لیے وہ ہیں جو تمہارا نفس چاہے، اور تم وہ ہیں جو تم مانگو، اور یہ مہمان نوازی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے. پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی استقامت کی اہمیت اور استقامت کی ضرورت واضح ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، قائم رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے اس حدیث سے اس آیت سے متعلق کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ زیادہ مستحق ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھے ہم سنیں. تو اللہ کے رسول فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کسی اور سے قرآن مجید کو سنو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت حالت اور کیفیت کیا ہوں گی کہ جب کہ ہم ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لائیں گے اور ان تمام پر آپ کو گواہ بنائیں گے. تو آپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. پھر میں نے دیکھا تو آپ کے چہرے سے آنسو جا پڑے، ورنہ بس کرو. ایک مرتبہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے سفید بالوں کو دیکھ کر کہا، بہت زیادہ عمر آپ کی نہیں ہوئی تھی، 63 سال، یہ چاند کی تاریخ کے لحاظ سے 63 سال، وہ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے 61 سال 3 مہینے آپ کی عمر بنتی ہے، اس لیے کہ یہ انگریزی جو سال ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے. یہ اب اس کا رواج پڑا ہے، ورنہ پہلے جو تاریخ وفات ہے اور تاریخ ولادت ہے جو سن ہیں وہ صرف ہجری کی بنیاد پر چلتے تھے. ہجری سال جو ہے تو 10 دن کم ہوتا ہے، ایک سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، اور 35 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے. تو گویا کہ 63 سال میں 2 سال کے قریب کا فرق واقع ہو گیا، 2.25 سال کا. تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ کی داڑھی کی سفید بالوں کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے، سفیدی آپ پر آ گئی. تو آپ نے جو بات کہی تھی وہ اس حوالے سے کہی تھی کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی اس آیت نے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم رہیے جمیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. معلوم نہیں کہ میں اللہ کے منشا اور اللہ کے مرضی کے مطابق قائم ہوں یا نہیں، یا مجھ سے اس میں کوئی کمی رہ گئی. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، قائم رہیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. تو مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس پہ کمی نہ واقع ہو گئی ہو. تو اس صورت نے اور اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ احسان صلی اللہ علیہ وسلم کا. ومن تاب معک، لیکن یہ جو استقامت کی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی دین پر قائم رہے. اور پھر آگے کہا گیا فلا تطیع المکذبین، یہ سورہ مریم کے ہاتھ میں فلا تطیع المکذبین، جھٹلانے والوں کی اتباع اور پیروی آپ نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں. ودوا لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے کہ آپ ان کے لیے نرم پڑے، ان کی طرف آپ جھکے تو وہ بھی آپ کے لیے نرم پڑ جائیں گے. یہ لے اور دے کی جو پالیسی ہیں یہ دنیا داروں کے یہاں چلتی ہے، دین میں یہ نہیں چلتی لے اور دے کی پالیسی.
اور اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو اہمیت اور سنجیدگی میں لیا کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی لے اور دے کی، اور کہا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی بیان کرنا چھوڑ دیجئے، ہم بھی آپ کے معبود کی بات مان لیں گے، لیکن آپ بھی ہمارے معبودوں کی بات مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کی تھی اس پس منظر میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافر، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت اور بندگی کرنے والا نہیں جن کی تم عبادت اور بندگی کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ایک ہی بات ہے جو 4 مرتبہ کی تکرار کے ساتھ کہی گئی، گویا کہ تاکید ہے اس میں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اگر ہم کو دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں رعایت دے رہا ہے، اپنے موقف سے ہٹ رہا ہے، جیسے باطل پرست ہٹ جاتے ہیں تو لوگ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم کو بھی ہٹ جانا چاہیے۔ ارے بھائی ان کے پاس ہے ہی کیا، وہ تو جو کچھ ہے وہ شیطان کا ہے، وہ ہٹتے ہیں تو وہ ان کا مزاج ہے، دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دین یہاں ہے ہی نہیں، اور جنت اور دوزخ کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں دوسروں کے پاس۔ لیکن دلیل دیتے آج بھی بہت سارے لوگ کہ جب باطل پرست ہمارے لیے نرم ہو رہے ہیں تو ہم نے بھی ان کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ نظریات میں اور بنیاد میں جھکا نہیں جا سکتا، جزئی جو چیزیں ہوتی ہے، جزیات میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہے لیکن بنیاد کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ بالکل ایک پیڑ سے سمجھ سکتے ہیں نا آپ، ٹہنی کو آپ ادھر ادھر کریں گے تو ٹہنی اپنی جگہ پر رہیں گی، لیکن پیڑ کو اگر آپ ہٹا دیں گے جگہ سے تو درخت تو سوکھ جائے گا، دوبارہ پیڑ کے درخت اس جگہ پر لانے کی کوشش کریں گے تو بھی وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ سوکھ جائے گا۔ ہاں ٹہنی کی حد تک یہ بات ہو سکتی ہے کہ ٹہنیوں کو آپ تھوڑی ادھر ادھر کچھ کر سکتے ہیں، وہ جو تاریخ میں جو مثالیں ملتی ہیں وہ لوگ سمجھتے نہیں، اصل میں غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ جو معاہدات کی جو بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قوموں سے جو معاہدات کیے تو اپنی عمارت میں کیے، اسلام کی عمارت میں کیے، اسلام کو دین امیر مان کر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے تحت وہ معاہدات کیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ان کے معاہدے کے لیے آپ اپنے اپنے موقف کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آگے جو بات کہی گئی وہ سورہ کافرون کے حوالے سے، جو جب تک طاقت اور قوت نہ ہو تو اعلان کر لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تم کو تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے، امت مسلمہ سے خاص طور سے میدان سیاست میں غلطی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو پھر باطل جو دین ہے، باطل جو قانون ہے اس کے ماننا ہمارے لیے جائز ہے۔ طاقت اور قوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی، مکہ میں بھی اللہ کے رسول کے پاس تھی کیا کہ، لیکن آپ نے ایک بھی بات ان کی مانی تھی۔ جب مغلوبیت میں مظلومیت میں ہمارے لیے وہ پالیسی ہے جو سورہ کافرون میں بیان کی گئی کہ تم کو تمہارا دین، تمہارا قانون مبارک اور ہم کو ہمارا قانون، ہم پر ہمارے علاوہ اور کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ اور جس طرح سے عبادات میں ہم نے یہ شبیہ بنائی کہ نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے معاملات میں کسی پارٹی کی پالیسی، قانون ہم پر نہیں چل سکتا، تو وہ بھی مایوس ہو گئے۔ انہوں نے بھی جب موقع پر ہم ڈٹے رہے عبادات کے سلسلے میں کہ ہمارا کوئی بے دین غیر مسلم مسجد میں امیر نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا، تو یہ حق انہوں نے مان لیا۔ لیکن اگر ہم باہر کی عمارت میں بھی ایسا ڈٹتے کہ باہر کی جو عمارت ہے سیاست اور تجارت کی اور معاملات کی، تو وہاں پر ہمارا کوئی غیر مسلم لیڈر اور امیر نہیں ہو سکتا، رہبر نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم کو کامیابی عطا کرتا۔ لیکن ہم نے کمزوری دکھا کر خود ذلت اور رسوائی کو دعوت دی، اور آخر میں نے مناسب سمجھا کہ ایک حدیث کے ذریعے سے استقامت کی جو اہمیت ہے میں اپنے آپ پر بھی واضح کروں اور آپ پر بھی واضح کروں۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے اسلام کے سلسلے میں ایسی بات بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں، تو اللہ کے رسول قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔
گویا کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے جمنا، استقامت صرف ایک بات نہیں، اس میں بے شمار باتیں آ گئی۔ پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے راستے کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ نزاکتیں ہیں اور اسلام کے راستے پر چلنے کے کچھ ذرائع ہیں اور اس کے کچھ وسائل ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کیا۔ اس کو آخر میں سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے اسلام یعنی اسلام کے راستے کی ایک مثال بیان کی۔ مثالوں کے ذریعے سے بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے مثال بیان کی کہ اسلام کا راستہ کیسے ہے۔ وان جنبت الصراط سوران فی ابواب مفتحۃ، اسلام کا جو راستہ ہے، لیکن سیدھے راستے کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں کوئی گھاٹ آتا ہی نہیں۔ سیدھے راستوں کے سامنے گھاٹ آتے ہیں، گھاٹ سے بچنے کے لیے اگر کوئی منزل تک پہنچنا چاہتا تو راستہ اور ٹیڑھا ہو جائے گا اور زیادہ دور ہو جائے گا۔ تو اسلام کا راستہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں گھاٹ آتے ہیں، اس میں شیب ابی طالب کا گھاٹ بھی آتا ہے اور اس میں طائف کا گھاٹ بھی آتا ہے اور اس میں جنگ بدر اور جنگ احد کا گھاٹ بھی آتا ہے، پڑاؤ بھی، گھاٹ بھی کہہ لیجئے، پڑاؤ بھی کہہ لیجئے۔ اس میں غزوہ احزاب کا گھاٹ بھی آتا ہے اور اس میں جنگ تبوک کا گھاٹ بھی آتا ہے، فتح مکہ بھی آتا ہے۔ تو یہ راستہ ہے، لیکن جو گھاٹ سے بچنے کے لیے آسان راستہ تلاش کرتے تو گھاٹ عام طور سے راستوں میں گھاٹ آ جاتے ہیں۔ سیدھا اگر آپ کو جانا ہے منزل تک تو گھاٹ کو سیر کرنا پڑتا ہے، سر کرنا پڑتا ہے، اور کوئی اگر کہ ایک گھاٹ سے بچنا ہے تو پھر دور وہ چلا جائے گا، ہو سکتا ہے منزل سے کیا ایسے ہی معاملہ ہوا۔ اور خاص طور سے اسلامی نظام اور اسلامی سیاست کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ راستے میں گھاٹ بنا دیے، چڑھ کر جانا ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ تم کو جانا ہے، اور مختلف پارٹیوں نے دیواریں کھڑی کر دی گھاٹوں کی، لیکن جن اہل ایمان نے قربانیاں دی تو ان کے لیے وہاں سے بھی پہاڑوں میں سے راستے پیدا ہو گئے اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اور جنہوں نے وہ راستے کی خطرناکی کو دیکھ کر کے بڑا گھاٹ ہے، موت ہو جائیں گی اور کیسے اس کو سر کریں گے، کیسے پار کریں گے، تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے، اور پھر ادھر بھی سیدھے راستے چلنے کے چکر میں پھر ادھر مصیبت اور پریشانی میں وہ گرفتار ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کی جو مثال بیان کی کہ اسلام کا راستہ وہ کہ دونوں طرف کہ سوران فی اب دو دیواریں ہیں اور اس میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، وَلَا أَبْوَابِ سُطُورٌ مُرْخَاتٌ، اور جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس پر کچھ نرم پردے لٹکے ہوئے، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، اور راستے کے کنارے پر ایک دعوت دینے والا ہے جو کہتا ہے استقیموا علی الصراط، کہ قائم رہو سیدھے راستے پر اور ٹیڑھا مت ہو، اور اس کے اوپر ایک داعی ہے جو جب بھی کوئی بندہ وہ راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دیوار کو پھاندتا ہے جو نافرمانی کی طرف جانے والا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ اس کو مت پھاند۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ دراصل آپ نے پھر تشریح بیان کی کہ الصراط والاسلام، جو سیدھا راستہ وہ اسلام ہے، وَأَنَّ الْأَبْوَابَ مُفَتَّحَةٌ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور جو دروازے جو کھلے ہوئے ہیں وہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں، حرام چیزیں، یعنی حرام کرنے کے لیے بہت زیادہ دقت اور محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آج نیکیاں کرنے کے لیے تو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن گناہ میں پڑنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَأَنَّ سُورَانِ الْمُرْخَاتُ سور المرخات، اور جو پردے جو لٹکے ہوئے ہیں نرم پردے، وہ حدود اللہ، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى الصِّرَاطِ وَالْقُرْآنِ، اور جو اللہ نے فرمایا کہ راستے کے سرے پر ایک داعی یہ دعوت دیتا ہے کہ مت پڑھو، تو وہ اس سے مراد قرآن ہے۔ اب قرآن اگر ہمارے دل میں ہے، قرآن اگر ہمارے علم میں، قرآن اگر ہمارے ذہن میں ہے تو ہماری مدد کرے گا ایسے موقع پر، لیکن قرآن کا اگر علم نہیں ہے تو قرآن کی آواز کیسے ہم سنیں گے، قرآن ہم کو آواز کیسے دے گا؟
تو قرآن آواز دیتا ہے کہ ٹیڑھے مت ہو، سیدھے سیدھے راستے پر چلو. والقرآن وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِن فَوْقِهِ، اور اوپر ایک جو دعوت دینے والا ہے اس کے اوپر، وہ وعظ اللہ فی قلب مومن، وہ ہر مومن کے دل میں ایک دل ہے جو نصیحت کرتا ہے، دل مسلم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ دل مسلم دل اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کے دل میں قرآن و اللہ کی عظمت اور محبت ہو. یہ دل بھی اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور بہت سارے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو. دل اگر مسلم ہے تو دل وہ صحیح فتویٰ دے گا، لیکن اس کو مسلم بنانا ضروری ہے. اس لیے دلوں کی اصلاح کی طرف اور دلوں کی پاکی صفائی کی طرف اسلام نے اور اہل اسلام نے زیادہ توجہ دی ہے. دل جب صاف پاک اور صاف ہوتے تو دل کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اچھی ہوتی ہے. اور دل انسانی جسم کا امیر ہے، اور امیر اگر صحیح اور درست ہو جائے تو معمور بھی صحیح اور درست ہوتے. دل اگر خراب ہے تو پھر وہ آنکھوں کو بھی برائی کا حکم دیتا ہے، کانوں کو برائی کا حکم دیتا ہے، زبان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر پوری زندگی اس کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ استقامت اسلام پر جمنے اور قائم رہنے کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے ہر شخص پر واضح ہونی چاہیے. استقامت کے بغیر، جماعوں کے بغیر ہم اپنے مکان میں رہتے ہوئے بھی، اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، محلے میں رہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قدم قدم پر رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ رکاوٹیں صرف غیروں کی طرف سے ہوتی، دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، اپنوں کی طرف سے بھی گھر میں بھی رکاوٹ آتی ہے. اسلام پر اگر عمل کریں گے شادی بیاہ کے معاملات میں اور بھی معاملات میں تو گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوں گی، پڑوسیوں کی طرف سے مخالفت ہوں گی، رشتہ داروں کی طرف سے مخالفت ہوں گی. تو ایسے موقع پر اسلام نے ہم کو جو ہتھیار دیا وہ جمنے کا اور استقامت کا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین میں اسلام کی استقامت کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.